منکر کو ختم کرنے کے لیے بھی منکر کا تذکرہ ہے، تو تم منکر کو ختم کرنے والے نہیں ہو بلکہ منکر کو زندہ کرنے والے ہو، منکر کو زندہ کرنے والے ہو، تم منکر کو پھیلانے والے ہو۔ اس لیے کہ منکر کا ختم کرنے والا شخص وہ ہے جو کسی منکر کو دیکھ کر، کسی آدمی کو منکر کرتے ہوئے دیکھ کر اس سے ایسے رخ پھیر لے جیسا کسی سونے والے کی صدر کھلی ہو تو جاگنے والا اس سے رخ پھیر لے گا، یہ سوچ کر کے یہ تو بیچارہ سویا ہوا ہے، غفلت میں ہے، اسے اپنے صدر کے کھلنے کا علم نہیں ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس کے صدر کو ایسے چھپا دوں کہ اس کو معلوم نہ ہو سکے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ سنو غور سے بات، میں صرف یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر سے کسی کو روکنے کے لیے کیا اصول، کیا طریقہ اور کیا اس کا اسلوب بتلایا ہے۔ اگر تم کسی کو منکر کرتے ہوئے دیکھو تو وہ ایسا ہے جیسا کسی سونے والے کا ستر کھل جائے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے ستر کو ایسے ڈھک دیں کہ اس کی آنکھ نہ کھلے۔ سنو غور سے، اس کی آنکھ نہ کھلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف ستر کا چھپا دینا مطلوب ہے۔ غور سے سنو، گناہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسا کوئی سونے والے کا ستر کھل جانا۔ یہ بیچارہ غافل ہے، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کے ستر کو ایسے چھپایا جائے کہ اس کو علم نہ ہو۔ اگر اس کو جگایا تو جگا کر یہ کہا کہ آپ کا ستر کھلا ہوا ہے، تو وہ سب سے پہلے اس بات پر پریشان اور شرمندہ ہوگا کہ آپ نے اس کا ستر دیکھا ہے۔ یہ دیکھو سمجھنے کی بات ہے، بالکل یہی معاملہ پیش آیا۔ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے واقعات کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو چکر لگایا مدینی گلیوں میں رعایا کی نگرانی کے لیے۔ ایک گھر کے اندر سے رات کو چراغ جلتا ہوا نظر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف بڑھے، سامنے سے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایک عورت اپنے شوہر کو پیالے میں کچھ ڈال کر پلا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ عبد الرحمن، تمہیں خبر ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو یہ پیالے میں اس کو شراب پلا رہی ہے۔ یہ کہا حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے، یہ عبد الرحمن یہ اس کو پیالے میں شراب پلا رہی ہے۔ اتنا کہنا تھا حضرت عمر کا کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، مومنین آپ سے گناہ ہو گیا، آپ سے گناہ ہو گیا۔ میں سوچتا ہوں کہ آج کل جن لوگوں نے دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے، ان سے خود کتنے گناہ ہو رہے ہیں لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش میں۔ دوسروں کی اصلاح کی کوشش میں ان سے کتنے گناہ ہو رہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر یہ اصلاح چاہتے تو یہ لوگوں کا عیب تلاش نہ کرتے، اس لیے کہ لوگ مسلمان کا عیب تلاش کرنے والا مفسد ہے، مصلح نہیں ہے۔ صحیح حدیث کا ترجمہ ہے یہ صحیح حدیث کا ترجمہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے
کسی مسلمان کے عیب پر نظر رکھنے والا اصلاح کے ارادے سے بھی مسلمان کے عیب پر نظر رکھنے والا مفسد ہے، مصلح نہیں ہے۔ یہ صحیح حدیث کا ترجمہ ہے کہ اگر تو نے مسلمانوں کے عیب جوئی کی تو فسادی ہے، اصلاح کرنے والا نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا عبد الرحمن میرا یہ گناہ کیسے معاف ہوگا؟ یہ نہیں کہ یہ شراب پی رہی کا گناہ کیسے معاف ہوگا۔ اس وقت جتنا بھی فساد ہے امت میں، اس کی سب سے بنیادی وجہ ہر شعبے والوں نے دوسروں کی اصلاح کا ارادہ کر لیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے درمیان اور مسلمانوں کی مختلف جماعتوں کے، جمعیتوں کے اور مختلف تحریکوں کے درمیان جتنا بھی اختلاف اور فساد ہے، وہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کی اصلاح کا ارادہ کر لیا۔ اس لیے اس کام کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ کبھی دوسروں کی اصلاح کا ارادہ نہ کرنا، کیونکہ جو اپنی اصلاح کے ارادے سے کام کرے گا وہ صالح بنے گا، جو صالح بنے گا وہ مصلح بنے گا، جو صالح بنے گا وہ مصلح بنے گا۔ جی ہاں، یہ نہیں جو مصلح بن کر بنے گا وہ صالح بنے گا، نہیں، جو صالح بنے گا اللہ اس امت کی اصلاح کا کام بھی لے لیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا اے عبد الرحمن تمہارا خیال یہ ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے؟ کہ ہاں مومنین، میرا خیال تو یہ ہے کہ گناہ اس سے ہو رہا یا نہیں ہو رہا، وہ کیا پی رہا کیا نہیں پی رہا، اس کا سوال نہیں ہے۔ سوال تو اس کا ہے کہ آپ کے دل میں جو خیال آیا، آپ کے دل میں جو خیال آیا کہ وہ شراب پی رہا ہوگا، سن رہے سو رہے، آپ کے دل میں جو خیال آیا کہ وہ شراب پی رہا ہوگا، گناہ آپ سے ہوا ہے، گناہ آپ سے ہوا ہے۔ حضرت عمر کو فوراً حضرت عبد الرحمن عوف نے فوراً پکڑ لیا کہ نہیں، اس سے گناہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اس کا سوال نہیں ہے، گناہ آپ سے ہوا ہے کہ آپ کے دل میں اس بات کا خیال آیا کہ یہ شراب پی رہا۔ اور میں نے فرمایا اے عبد الرحمن یہ تو بتائیے میرا گناہ کیسے معاف ہوگا؟ یہ نہیں کہ رعایا شراب پی رہی ہے کیا کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ رعایا شراب پی رہی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ عبد الرحمن یہ بتا یہ گناہ کیسے معاف ہوگا؟ عبد الرحمن نے عرض کیا المؤمنین، آپ کے اس گناہ کے معاف ہونے کا، آپ کے اس گناہ کے معاف ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ خاموشی سے یہاں سے نکل دیں، اس کو معلوم نہ ہو کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے، اس کو معلوم نہ ہو کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے۔ آپ یہاں سے ایسے نکل جائیں خاموشی سے کہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس کو معلوم نہ ہو کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے، تو اس سے آپ کا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ سوچو، حالانکہ مومنین ہیں، سزا دینے کا حق ہے، لوگوں کی نگرانی کرنا، ان پر نظر رکھنا، رعایا کیا کر رہی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ گناہ معاف ہو جائے تو آپ یہاں سے ایسے نکل جائیں کہ اس کو معلوم نہ ہو سکے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے، خاموشی سے واپس ہو جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ اصل بات یہ تھی کہ تم منکر کرنے والے کے منکر سے ایسے نظر پھیر لو کہ اس کا احساس نہ ہو کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں نے واقعہ عرض کیا، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت اور تعلیم کے لیے یہ اسلوب
اسلوب پر امت کو اٹھایا تھا، اس طریقے پر اٹھایا تھا کہ اصلاح کا اور تعلیم دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تمہارا معاملہ شفقت کا ہے منکر کرنے والے کے ساتھ تو امید ہے کہ یہ منکر کو چھوڑ دے، اور اگر تمہارا ارادہ منکر کرنے والے کی رسوائی کا ہے تو پھر یاد رکھو کہ تم اس سے بڑے جرم کے اندر مبتلا کیے جاؤ گے، تم اس سے بڑے جرم کے اندر مبتلا کیے جاؤ گے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غلطی کرنے والے کے ساتھ پہلے معاملہ شفقت کا کیا جائے، معاملہ شفقت کہ پہلے معاملہ غلطی کرنے والے کے ساتھ شفقت کا کیا جائے۔ آپ نے یہی کیا، اس پیشاب کرنے والے کے ساتھ پہلے معاملہ شفقت کا کیا، پیشاب کرنے والے کے ساتھ پہلے معاملہ شفقت کا کیا کہ اس کو پیشاب پورا کرنے دو۔ جب وہ پیشاب پورا کر چکا فرمایا ایک ڈول یہاں پانی کا بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی، مسجد پاک ہو جائے گی۔ پھر اس کو بلا کر فرمایا کہ مسجد پیشاب پخانے کے لیے نہیں، کہ مسجد تو ذکر و عبادت، دعوت و تلاوت کے لیے، اعمال کے لیے مسجد ہے، پیشاب پخانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ آدمی اپنی قوم میں گیا اعلان کرتا ہوا کہ یہ اس طرح سکھلانے والے ہیں، خدا کی قسم نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے جھڑکا، انہوں نے مجھے اس طرح سے سکھلایا کہ مسجد پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ صحابہ دوڑے تھے مجھے روکنے کے لیے، لیکن آپ نے صحابہ کو روک دیا، فرمایا اسے پیشاب پورا کرنے دو۔ میں نے عرض کیا کہ یہ نبوت کا طریقہ ہے تعلیم دینے کا، یہ نبوت کا طریقہ ہے تعلیم دینے کا کہ پہلے غور کرو کہ اس دعوت میں داعی کا مزاج کیا ہو۔ یہ سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ داعی کے مزاج میں نرمی ہو، مزاج میں نرمی ہو، مزاج میں نرمی، کہ تم منکر کرنے والے کے ساتھ سب سے پہلے نرم مزاج اختیار کرو۔ یہ کب تک نرمی اختیار کریں کہ اس وقت تک نرمی اختیار کرتے رہو جب تک وہ تمہاری بات کو لے لے۔ اور اگر تم یہ دیکھو کہ نرمی سے، سنو بات دھیان سے، تم یہ دیکھو کہ نرمی سے باز نہیں آتا، منکر کرنے سے نرمی سے باز نہیں آتا، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی اصلاح کا ارادہ چھوڑ دو، اس لیے کہ منکر کرنے والے کو اتنی بات بتلا دینا کافی ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ منکر سے روکنا یہ نہیں کہ آپ منکر کرنے والے سے لڑیں، منکر سے روکنا یہ ہے کہ آپ منکر کرنے والے کو بتلا دیں کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ بس سنو غور سے، جو لوگ اصول کے لیے لڑتے ہیں، اصول کے لیے لڑتے ہیں، ان کے پاس لڑنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ آدمی انتہائی فسادی ہے جو اصول کے لیے لڑائی کرے۔ اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے، اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے۔ اصول کے لیے اپنے ساتھیوں سے، متعلقین سے بے تعلق ہو جانا سب سے بڑی بے اصولی ہے۔ کہ بھائی کیوں لڑ رہے ہیں؟ کہ ہم تو اصول ہی لڑ رہے ہیں، کہ اصول کے لیے لڑنا تو سب سے بڑی بے اصولی ہے۔ کیونکہ ایک آدمی بے اصولی کرتا، ایک آدمی بے اصولی کرتا، اس بے اصولی کے ساتھ امت مجتمع رہتی۔ یہ بہت بہتر تھا کہ تم نے ایک آدمی کی اصلاح کے لیے تفریق پیدا کر لی، اصلاح کے لیے تفریق پیدا کر لی۔ سنو غور سے، اصلاح کے لیے امت کو پھاڑ دیا جائے،
یہ خدا کی قسم اس منکر سے کہیں زیادہ بڑا منکر اور اس بے اصولی سے کہیں زیادہ بڑی بے اصولی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ منکر سے روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منکر کرنے والا منکر کو چھوڑ دے، نہیں، بالکل نہیں. منکر سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو بتلا دیں کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ منکر ہے. بلائی کا حکم کرنا یہ معروفات یہ ہیں، منکر سے روکنا بتلا دینا کہ منکرات یہ ہیں. اگر کوئی شخص آپ کے روکنے کے باوجود منکر سے باز نہیں آتا، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کتنی آسان بات ہے کہ اس کے لیے یہ کیا جائے کہ دل کی قوت کو استعمال کیا جائے دعا کے راستے سے. دل کی قوت کو استعمال کیا جائے، یہ نہیں کہ مادی طاقت استعمال کی جائے اس کو منکر سے روکنے کے لیے. جو میں شروع میں عرض کر دیا تھا کہ اگر منکر سے روکنے والوں کے اندر سختی پیدا ہوئی تو منکر کرنے والوں میں اصرار پیدا ہوگا. منکر والوں میں اصرار پیدا ہوگا، وہ اڑ جائیں گے غلطی پر، وہ غلطی پر اڑ جائیں گے، وہ غلطی کرنے پر اڑ جائیں گے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ دعا کی قوت کو استعمال کرو منکر کو ختم کرنے کے لیے. اس لیے فرمایا تم میں سے جو شخص منکر کو ہوتا ہوا دیکھے، پہلے چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے، روکے نہیں، اپنے ہاتھ سے بدلے. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جہاد کی اعلیٰ قسم ہے، یہ جہاد کی اعلیٰ قسم ہے. حضرت علی فرماتے ہیں یہ جہاد کی اعلیٰ قسم ہے کہ تم منکر کو اپنے ہاتھ سے بدل دو. یہ جہاد کی اعلیٰ قسم ہے. یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عہدے دیے ہیں، منصب دیا ہے، سلطنت دی ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ منکر کو اپنے ہاتھ سے بدل دیں. اور اگر دوسری قسم، سنو غور سے ادھر دیکھو، دوسری قسم ہے درمیانے درجے والی، وہ عام انسان ہے، وہ دوسری قسم ہے کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے، ہاتھ سے نہیں بدل سکتے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کو زبان سے بدلو، اس کو زبان سے بدلو. اور جب تم یہ دیکھو کہ تم زبان سے بات کہہ چکے اور غلط کرنے والے کو بارہا سمجھا چکے، لیکن وہ منکر سے بات نہیں آتا، تو میں سوچتا ہوں کہ لوگ بجائے زبان سے بدلنے کی کوشش کرنے کے بعد، بجائے اس کے کہ قلب سے روکنے کی طرف جاتے، وہ بجائے قلب سے روکنے کے آتے ہاتھوں سے روکنے کی طرف کہ اب ہاتھ پائی کرو ان کو منکر سے روکنے کے لیے. سنو میری بات توجہ سے، میں جو شروع سے کہنا چاہتا ہوں وہ کہ ہم دعوت میں نبوت کے اسلوب سے سب ہٹے ہوئے ہیں، کیا نئے کیا پرانے، کیا پڑھے لکھے کیا عوام، سب. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اصلاح ہو جائے اور وہ اصلاح کرنے کے لیے منکر راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ دونوں منکر میں ہیں، اصلاح کرنے والا بھی اور گناہ کرنے والا بھی، دونوں منکر میں ہیں، دونوں منکر میں ہیں. اس نے تو غلطی کی ہے، ایک گناہ کیا ہے، آپ نے غلطی کی ہے اس گناہ کے، اس کو گناہ سے روکنے میں. دونوں منکر میں مبتلا ہیں، دونوں منکر میں مبتلا ہیں، غلطی کرنے والا بھی اور اصلاح کرنے والا بھی، دونوں منکر کے اندر مبتلا ہیں. اللہ اکبر، دونوں منکر کے اندر مبتلا ہیں، اصلاح کرنے والا بھی غلطی کرنے والا بھی. تو میں نے عرض کیا
3 درجے ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے منکر کو دیکھے چاہیے اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے. فإن لم يستطع، اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا، اتنی قوت نہیں ہے، فلیغیرہ بلسانہ، چاہیے کہ اس کو اپنی زبان سے بدلے. زبان سے بدلنا یہ ہے کہ تم معروفات کی اور نیک کاموں کی اتنی ترغیب دو کہ ان اعمال کا کرنا اس کو منکر سے روک دے. فإن لم يستطع، اور اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے، زبان نہیں کھول سکتے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس منکر کو اپنے دل کے ذریعے دعا کے راستے سے بدلواؤ. فلیغیرہ بقلبہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ تیسرا جہاد بالقلب ہے. میں نے غور کیا کہ جہاد بالقلب کیا ہے. جہاد بالقلب کیا ہے؟ حالانکہ جہاد بالقلب یہ ایمان کا اتنا کمزور درجہ ہے اور ایمان کا اتنا آخری درجہ ہے کہ اگر کوئی شخص جہاد بالقلب پر بھی نہیں ہے تو اس کا دل ایسا الٹا کر دیا گیا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ باقی نہیں ہے. تو میری بات بہت جاگ کر توجہ سے سننی پڑے گی. ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com. صاحب سن رہے؟ بہت ڈرنے کی بات. میں اپنے آپ سے، آپ میں سے ہر ایک اپنی ذات سے خود سوال کرے، 24 گھنٹے میں سے کون سا منٹ ایسا گزرتا ہے کہ ہم تنہائی میں دعائیں مانگتے